بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نشہ لے بیٹھا پائے نا، اور یہ نشہ کس کو لے بیٹھا ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ بڑے منہ پھٹ واقع ہوئے ہیں، اور وہ کسی قسم کا لو لحاظ نہیں رکھتے جس وقت کوئی فیصلہ یا کوئی ایسی چیز ان کے سامنے آئے جو ان کے خیال میں جس میں کوئی مطلب منافقت یا یوں کہنا چاہیے جس کے اندر ان کے خیال میں ذاتی مفاد شامل ہو، تو پھر پائن بہت ہی زیادہ بولڈ کومنٹس وہ کرتے ہیں۔ مثلا ابھی یہ جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں، اسے تھوڑی دیر پہلے ایک خبر آئی ہے، اور خبر یہ آئی ہے کہ جناب جو عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی کے اندر ایک 5 رکنی بینچ بنا تھا، انہوں نے آڈیو لیکس کے معاملے کی تحقیق جانچ پڑتال کرنے والا یا اس کی تحقیقات کرنے کے حوالے سے ایک جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں، اس کو سٹے کر دیا، یعنی ان کام تو روکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ قرار دے دیا کہ جناب حکومت ہے اس طرح نہیں بنا سکتی۔ اچھا، یہ عجیب گل ہے کہ تسی سٹے کر رہے ہو، سٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ کیس چھڑنا ہے، حتمی فیصلہ تو نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تو پھر باقی کیس کل ہی چلانا، حتمی فیصلہ جاری کرو تو گل مکاؤ بچو، ٹھیک ہے۔ لیکن فی الحال جتنی ڈیٹیل آئی ہے میں اسی کے بیس پر یہ بات کر رہا ہوں۔ ابھی تو ڈیٹیل فیصلہ 8 پیجز کا جو ہے وہ میں نے پڑھا نہیں ہے، وہ جب پڑھوں گا پھر اس پہ تفصیلی بات کروں گا۔ لیکن لوکی جڑے نا پائے بڑے پیڑے نے، وہ انہوں نے نا مطلب وہ ایک گانا تھا، وہ میرا خیال ہے کہ میرے شاید والد صاحب کی جوانی کا گانا ہوگا، اللہ غریق رحمت کرے، یعنی اتنا پرانا گانا، کوئی میرا خیال 60 سال پرانا گانا ہوئے گا، کہ یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے، سر یہ پبلک ہے نا یہ سارا کچھ جانتی ہے۔ اب لوگوں نے کمنٹری شروع کی ہوئی ہے ٹویٹر کے اوپر کہ ساس جیت گئی آئین ہار گیا پائن۔ اچھا، ساس جیت گئی کیسے پائن؟ وہ اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں، اب لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو چونکہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ اس کمیشن نے جس کو روکا گیا کام کرنے سے، اس کمیشن میں 2 چیف جسٹس صاحبان تھے، 2 ہائی کورٹس کے اور ایک سینئر ترین جج۔ ستمبر کے اندر انہیں چیف جسٹس کا حلف اٹھانا ہے قاضی فائز صاحب نے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ایک فون کی تحقیق انہوں نے کرنی تھی، اس میں وہ ساسو ماں کا فون تھا جو کہ خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کے بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کی گفتگو تھی، اور جس میں کہہ رہی ہیں کہ میں نے عمر سے کہا کہ تمہارے لاکھوں لوگ دعا کرتے ہیں، میں عمران کے جلسے میں جاتی ہوں، اور میں نے عمر سے کہا کہ تم جو ہے وہ فکر نہ کرو، ڈٹ کے رہو، اور مارشاء اللہ تو لگے گا نہیں، مارشاء اللہ نہ لاندہ، اس طرح کی باتیں جو کی گئی تھی، وہ اس فون کی بھی ایک تحقیق ہونی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تحقیق جو ہے فی الحال عدالتی حد تک رک گئی ہے، مگر دیر آر ادر سرٹن ویز حکومت دے یہ پیرا دے پار پاوے تو سر وہ وہاں سے تحقیق نہیں کرنے دے رہی اگر عدالت، تو کوئی گل نہیں، وہ جناب ایف آئی اے سے کہے، سائبر کرائم سے، کہ جن کی کالز آئی ہیں ان کو نوٹس جاری کرو، انہوں نے پھڑ کے لے آؤ، ان کو بیان لو، ساسو ماں بھی پھڑی جائے گی پھر، ٹھیک ہے۔ اگر عزت نہیں راس پا جی تو پھر ایسا کر لو، ٹھیک ہے۔ اور ویسے یہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، کیونکہ یہ جو کال تھی خاص طور پہ ساسو ماں والی، یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے ریلیٹڈ تھی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا اس فیصلے کی ایک میں نے پٹی پڑھی ہے، یعنی ٹکٹ پڑھا ہے، اس میں کہا جی ججوں کے اوپر شبہات پیدا کر دی گئی۔ شبہات پیدا کرنے لی کیڑی گل ہے پائے نا، وہ ایس کمیشن دی تشکیل نال نہیں ہے، انہوں دے خلاف تو باقاعدہ جو ہے وہ ریفرنس آئے پڑے ہیں سر، باقاعدہ ریفرنس ہے فائل ہوئے ہوئے، وہ اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ریفرنس باقاعدہ موجود ہیں۔ تو شبہات تے 8 ججاں دے ہیگے نے، دنیا کہندی پھر دی کہ آپ ہم خیال ہیں، یہ تن کو شک رہ گیا دے۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بھی ایف آئی کا طریقہ کار بھی ہے، یا پولیس بھی تحقیق کر سکتی، ایک دفعہ ایسی بھی ہے جس کے تحت یہ جو اس طرح کی کال سکولز ہیں اس کی تحقیقات وہاں سے بھی ہو سکتی ہیں، پھر فرانزک آڈٹ کروایا جا سکتا ہے، اور اس کے مطابق پھر آ کے مقدمات درج کر کے گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آئین کے اندر یہ تو درج ہے کہ سٹنگ جج جو ہے ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکتا سر، وہی ساستے مقدمہ درج ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے ہو سکتا ہے، یا سورے دے یا سالے دے، کیونکہ سالہ صاحب دے تو ہوا ہے امجد نون صاحب کے اوپر نا، وہ تو ہوا ہے،
یہ ڈپٹی ڈائریکٹر سر ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن جو ہے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب, انہوں نے دیا ہوا مقدمہ درج کیا ہوا ہے, پتہ نہیں 65 کروڑ کا ہے, واہ واہ سارا روپیے سر. تو یہ ہو سکتا ہے. تو اگر سر کوئی اس طرف سے نہیں جانا چاہتا تو یہ بھی راہ ہے, حکومتہ کو بڑے راہ ہوں دے, یہ میں آپ سے عرض کر دوں. یعنی اتنے راستے ہوتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں, میں ان کا پورا نام ہے, اکثر نام غلط ہو جاتا, اگر غلط ہو جائے جج صاحب تو معافی دے دینا, میاں اورنگزیب گل حسن یا میاں گل حسن اورنگزیب اس طرح کر کے ایک نام ہے. جنرل ایوب صاحب ہوتے تھے, ان کے نواسے ہیں یہ. اور جنرل ایوب وہی جنہوں نے سب سے پہلے مارشل نہیں لایا سی پاکستان, آئین توڑ دیتا سی, انہوں نے کہا بس کوئی نہیں, میں سب سے زیادہ ہینڈسم ہوں, کوئی نہیں اتنے ہو سکتا اور میں ہوں, بس اللہ اللہ خیری صلی اللہ آگے سن پلوان ہو رہی. تو وہ جو ایوب صاحب تھے نا, وہ ان کے نواسے ہیں یہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ حکومتوں کے پاس بہت راستے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کسی کی ضمانت کا کیس تھا, کہ یار ان کو پریس کانفرنس کرے تو پھر مطلب گھر آ جائے گا, ورنہ میں ضمانت لے بھی لواں گا تو پھر پڑیا جائے گا. شیریں مزاری صاحبہ کو کتنی بار پکڑا گیا, انہیں ضمانت ہوں سی ادھروں پڑی ہوتی تھی, جو تھی کہ انہیں پریس کانفرنس نہیں کی تھی, وہ گھر نہیں گئی بیچاری. تو حکومتہ کو پہن بڑے رہا ہے. لہٰذا اگر حکومت سیریس ہے اس معاملے کی انکوائری کرنے میں اور کروانی چاہیے, تو سر دوسرا راہ اختیار کر لو, کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ابھی ذکر آ گیا پریس کانفرنس, اج بڑیاں پریس کانفرنس ہوئی ہیں, مراد راس وہ کنے جانا بلو دے گھر لائے, برار الحق بڑی نقلات آ رہے اسی وہ بلاول کی. اندازہ لگائیں یار ان لوگوں کا, یار آپ کی حیثیت کیا ہے, کبھی کونسلر منتخب نہیں ہویا برار الحق, کبھی کونسلر منتخب نہیں ہوئے یہ, ٹھیک ہے. اور نقل کس کی اتار رہے ہیں, بلاول بھٹو کی, جس کے نانے کو دنیا سے گئے 44 سال ہو گئے, اور اس کی قبر میں پڑا بندہ ووٹ لینا ہے. 6 واری حکومت کر گیا, وہ قبر سے لیٹ کے, اس کے نام پر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. بلاول کی ٹکٹ پر لوگ جو ہے وہ ووٹ لے کر جیتتے ہیں. وہ نقل آ رہے سی, عمران خان ہس رہے سی. ہوں وہی بندہ عمران خان شہر پسند کہہ کے چھڑ کے چلا گیا. یہ ہے جی کنے جانا بلو دے گھر, یہ برار الحق صاحب, یہ ہماری جوانی کے دور کے جو ہیں بڑے مشہور گلوکار ہوئے ہیں, فوک سنگر, اور بڑے ڈانس ڈوس کیتے ویسے سی انہوں نے گانے ہوتے, یہ الگ بات ہے. لیکن یہ آج رو رہے تھے, چھوڑتے وقت نہیں رو رہے تھے. یہ ایکچولی دیش سے محبت کا انہوں نے کوئی بول بولا تھا. بول بولنے سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی گون گایا سی, کوئی شعر پڑھا تھا, تو اس کو پڑھتے ہوئے وہ یہ آپ دیدہ ہو گئے تھے. وہ جو مراد راز صاحب ہے نا, انہوں نے مرادہ پوریاں نہیں ہوئی ہیں یار, وہ ایک عجیب کریکٹر ہے. انہوں نے کہا, یہ وزیر تعلیم تھے, انہوں نے پنجاب اسمبلی کی پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سارا نظام جو ہے نا وہ اردو کر دیا, اور پہلی سے لے کے 5ویں تک اردو میں نظام تعلیم ہوگا. بڑی زبردست بات ہے جی, قومی زبان ہے. میں نے ان سے کہا, میں کہا سر آپ نے اردو نظام تعلیم کر دیا ہے, آپ کے بچے وہاں پر پڑھیں گے سرکاری اسکولوں میں؟ انہوں نے کہا نہیں میرے بچے کو پڑھیں گے. میں کہا حضور تو باقیوں کے بچوں کو کل اردو پڑھائی جا رہے ہو. نہیں میرے بچے, دیکھیں میں تو افورڈ کرتا ہوں, تو میں کہ باقی نے بھی افورڈ کراؤ نا, آپ تو انصاف لے کر آ رہے تھے, معاشی انصاف نعرہ مارے سی. تو یہ سر باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ اگر مراد راز صاحب کی میڈیا ٹاک پنجاب اسمبلی کے باہر, یہ 2018 کے الیکشن کے بعد کی بات ہے, 19 کی بات ہے, آپ چیک کریں گے آپ کو مل جائے گا. تو بھائی صاحب نے شکایت لاتی, میں کہ یار جا کے ہو, مطلب یہ وہ صاحب ہیں. اور یہ صاحب جو ہے آج وہ جب چھوڑ کے جا رہے ڈرامہ کر رہے تھے. اب یہ رونے والا ڈرامہ جنہیں لوگ کریں گے نا, یاد رکھیے گا وہ سب سے بڑے 2 نمبر کریکٹر ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کی ہمدردی کا جو ووٹ تھوڑا بہتا کتنے نہ کتنے موجود ہے, اور ووٹ ہے اس کا, ٹھیک ہے. وہ کتے جتنے بھی انہوں نے جانا ہے اگے, جتنے ڈیوٹی لگنی ہے, جتنے جناب جا کے نویں انہوں نے اپنی دکان کھولنی ہے, دکاندار ہیں یہ, پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, یاد رکھیے گا. یہ بالکل پولیٹیکل لوگ نہیں, یہ سیاسی. وہ آج بلکہ وہ بہت اچھی بات کی, زبردست جملہ تھا ان کا اپنے وجاہت صاحب کا بیٹھک میں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی پھڑی ہے, بالکل درست بات. تو اتنے جا کے اتنے اپنا پھڑ پڑنا شروع کرنگے نا, اتنے پہن جا کے نواں رولا پا لیں گے.
تو یہ اب رونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ جو ووٹ بینک وہ والا جو ہے نا سن لب جے 4 ووٹ ساڑھے ادھر نہ جانے ساڑھے کو رہی ہے. ٹوٹل کہانی ہے نہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بہرحال ایک رپورٹ آج ہو رہی ہے اور وہ خبر جو ہے وہ خاکسار, یعنی میں بذات خود 10 روز پہلے وہ میں نے خبر بریک کی تھی کہ عمران خان کا جو ٹیسٹ ہوا تھا میڈیکل, جب وہ گرفتار ہوئے تھے جن دنوں میں, وہ ان کے ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہے نا وہ سر اس میں نشے کی مقدار پائی گئی ہے. اچھا, آج وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب جنہوں کی صحت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب وہ گور بٹ دی خبر ٹھیک ہی سی. مطلب میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ پیشاب کے نمونے لیے گئے تھے اور اس میں شراب اور کوکین کی مقدار جو ہے بے دریغ استعمال اس کا سامنے آیا ہے. یہ ان کی خبر کے مطابق یہ بات ہے, یہ خبر میرے ہاتھ میں ہے, سب نے وہ ٹی وی پہ دیکھی ہوئی ہے. اور وہ پھر وہی کہ 6 مہینے پلستر بن نہیں رکھا تو گولی تو بجی کوئی نہیں. پھر جناب اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جس ڈاکٹر نے یہ سرٹیفکیٹ دیے گئے بھائن دی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہے لاتے گولیاں بجی ہیں وہ خلاف اسی کاروائی کرنے لگے ہیں. اور جناب ساتھ انہوں نے کہا یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, ہم اس کو پبلک کریں گے, تفصیلی رپورٹ آ جائے تو پبلک جیسی کر دیں گے. گل وہ یہ پائے نا کنی باری سمجھایا, میں یہاں پر کئی بار کہا, میں نے ٹویٹس کئی بار کیے, جو کوئی یوتھیے ملتے تھے, جو کوئی عمران خان کے واقف نکلتے تھے, کوئی ان کا رشتہ دار مجھے ملتا تھا, بڑے قریبی عزیز ان کے رشتہ دار میرے تعلق لے ہیں, میں نے ان کو کئی بار کہا کہ انہوں جا کے کہو کہ چھڑ دے نشہ, چھڑ دے, باز آ جا, نہ کر لے بیٹھے گا تینوں. نہیں پائن باز آئے, وہ نشہ لے بیٹھا. وہ اب سیاست تو ہے ان کی ویسے ہی ٹائن فش ہو چکی ہے, اس کا تو ٹیل ڈبہ گول سمجھیں. اب کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کی سیاست پاکستان کے اندر نئے سرے سے دوبارہ ان کوئی بلے دی ہوا بج جائے گی, آئی ایم سوری. جس سپیڈ کے ساتھ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یار, شوکت ترین چھٹ گیا, سیف اللہ نیازی, اندازہ لگائیں سینٹر سیف اللہ نیازی چھٹ گیا. یہ سب سے قریبی آدمی عمران خان کا سینٹر سیف اللہ نیازی, یہ عمران خان کے سارے راز و نیاز اس بندے کے پاس ہے. اگر عمران خان کا کوئی طوطا ہے نا فائنانشلی جس کے قبضے میں عمران خان کی جان ہے, ٹھیک ہے, وہ سیف اللہ نیازی ہے سر. یہ بھی چھوڑ گیا عمران خان کو. اور بھی کئی سارے فلک ناز چھوڑ گئیں, سینٹر ہے وہ بھی. شوکت ترین تہر کئی باری چھڑ گیا, کئی باری کسی بھانڈے ٹکنے نہیں نہ گئے, انہوں نے تو گل ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن شوکت ترین صاحب وہ شخص ہے جنہوں نے پاکستان کا جو IMF کے ساتھ معاہدہ تھا اس کو خراب کروایا تھا, یاد رکھیے گا. محسن لغاری صاحب اڑ گئے تھے کہ سر وہ تو پاکستان کو نقصان ہو جائے گا, لیکن یہ اور وہ جو جھگڑا KPK والا گنجا, ان دونوں نے پاکستان کا بہت شدید نقصان کرایا ہوا ہے. تو چونکہ ایجنڈا ہی عمران خان کا یہ تھا نا کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے, تو انہیں واہ سارا پہنچایا. بال جنہ کھادی گاجڑا ٹھڈ انہوں نے پیڑ بھاجی, یہ اب جو کچھ انہوں نے کیا ان کو بھگتنا تو پڑے گا اور بھگتیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اب ان کا سیف اللہ نیازی, یہ عمران خان کے لیے خطرے کی گارنٹی ہے بہت بڑی. انہیں بہت کچھ دسنا ہے, یہ کو بہت راز ہے, منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا, 2 دہائیوں کے راز ہے اس کے پاس, 2 دہائیوں کے راز عمران خان کے. اور وہ اب سارا کچھ اگل بھی سکتا ہے, پارٹی چھٹ گیا, اور عمران خان کی پارٹی اب جس طرح بنی تھی اسی طرح ڈسمینٹل ہو رہی ہے. بہت سارے دوستوں کو اس بات پر دکھ ہے کہ یار اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ایکو سکرپٹ سارے نے دسی جاندے نے کہ ہمیں بچوں کی طرف توجہ دینی ہے, تو سکرپٹ ہی بدل لو, اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ نواز شریف نے کہا تھا کہ جن نے ایک گند پایا ہے عمران خان والا, وہی اس گند نو صاف کرے گا, اور جویں پایا اسی طرح صاف کرو گے. تو دیکھ لو وہی گل ٹھیک نکلی جائے. لندن بیٹھا ہے لیکن گل انہیں ٹھیک کی تھی کہ حضور جن نے گند پایا صاف وہی کرے گا, اسی نہیں کریں گے. اور سر صفائی ہو رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بس اگلے ہفتے تک چیزیں اور بہت زیادہ صاف ہو جائے گا, فضا پاکستان کی بہتر ہو جائے گی, اور اچھی خبریں پاکستان کے لیے آئیں گی انشاءاللہ تعالی. میرا یہی خیال ہے, آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے. جو بھی خیال ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.